السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز شروع کرتے ہیں ناول جانا تم ایپیسوڈ 14 بائی منتہا چوہان۔ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذیشان شاور لے کے نکلا تو اسے نیچے کار پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ذیشان نے باتھ پہنے ہی ونڈو سے نیچے جھانکا۔ ملکہ کو گاڑی سے اترتا دیکھ آغاز حیران ہوا اور اس کے چہرے پہ اس وقت گھلتی سرخی نے ذیشان کو ٹھنڈنے پہ مجبور کر دیا۔ ونڈو سے ہٹتا وہ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جانتا تھا گھر آئی ہے تو روم میں بھی آئے گی، اس لیے چہرے پہ بنا کسی تاثر کو قائم کیے وہ اپنے بالوں کو ڈرائر کرنے لگا، جبکہ ملکہ کا یوں اچانک واپس آنا جہاں حیران کر گیا، وہیں دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ذیشان نے پلٹ کے اس جوالا مکھی بنی اپنی کمسن بیوی کو دیکھا۔ کیوں کی بے وفائی سیدھا اس کے سینے سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ عصیانہ انداز میں چلائی۔ ذیشان نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا کوئی پہلو اسے سمجھ نہ آیا۔ ایک دن دور گئی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں گئی تھی کہ کسی اور لڑکی کی باہوں کا ہار بن گئے۔ اب کی بار وہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنے آنسو ضبط کرتے چیخی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ذیشان کو اس کے انداز پہ شدید قسم کا غصہ آیا۔ کچھ عرصہ سے وہ بہت دفعہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال چکی تھی۔ ہمیشہ ہی ذیشان کو نے اگنور کیا، لیکن آج بنا کسی وجہ کے وہ پھر سے اسے بھی پاگل کر رہی تھی اور خود بھی پاگل ہو رہی تھی۔ اتنے معصوم مت بنیں ذیشان ارسلان خان، بتائیں مجھے رات کو کہاں تھے آپ؟ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، لیکن پھر بھی گالوں پہ بہنے کی اجازت نہ دی۔ پہلے تو ذیشان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا، پھر اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ تم تو چلی گئی تھی نا؟ پھر میں کہاں ہوتا ہوں کہاں نہیں؟ تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ ملکہ کو شدید غم و غصے کی کیفیت نے گھیرا۔ آپ ایک لڑکی کے ساتھ؟ ملکہ کے آنسو اب کی بار نہ رکے۔ کیا لڑکی کے ساتھ؟ ذیشان کا لہجہ سخت ہوا۔ سننا چاہتے ہیں؟ بہت شوق ہے آپ کو اپنے کارنامے سننے کا؟ ملکہ نے قرض کی سی کیفیت میں کہا اور واپس مڑتی باہر نکلی۔ ذیشان کو کچھ سمجھ نہ آیا، آخر وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو کچھ حد تک تو خشک ہو چکے تھے۔ چند آنے بعد ہی وہ اندر واپس لوٹی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی گیلری کو اوپن کیا اور ذیشان کی تصویریں اس کے سامنے کی۔ یہ لیں دیکھیں۔ کر کے ایک کے بعد ایک تصویر ذیشان کو دکھاتی
آنکھوں میں آنسو روکتے وہ ذیشان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تمام تصویریں رات کی تھیں۔ ذیشان نے لب بھینچے، مطلب تم نے میری جاسوسی کروانا چھوڑا نہیں؟ ذیشان کو سخت تپ چڑھی تھی۔ وہ تصویریں دیکھ کے میرے سوال کا جواب نہیں مسٹر خان، آپ مجھے بتائیں یہ لڑکی کون ہے؟ ملکہ اپنی بات پہ ابھی بھی قائم تھی۔ جس نے تصویریں بنائی اسی سے پتہ کروا لو۔ ذیشان نے خود پہ ضبط کیے روح پھیرا اور کبرڈ کی جانب بڑھا۔ مطلب آپ نہیں بتائیں گے یہ کون ہے؟ ملکہ اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ اس کا یوں شک کرنا ذیشان کے اندر بہت توڑ پھوڑ کر چکا تھا۔ نہیں، سخت لہجے میں کہتے، اس کو کندھے سے پرے جھٹکا دیتے اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے زور سے دروازہ بند کر گیا۔ ملکہ خود کو سنبھالتی ایک پل کو سہم کے مڑ کے اس بند دروازے کی جانب دیکھا۔ آنسو بند توڑ کے گالوں پہ آن ٹھہرے، جنہیں سخت صاف کرتے وہ ذیشان کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریس اپ ہوتا باہر نکلا۔ ایک غلط نگاہ بھی ملکہ پہ نہیں ڈالی۔ اسے ملکہ پہ غصہ ہی اتنا تھا کہ وہ شاید اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیتا۔ ٹائی لگاتے وہ شیشے میں خود کو دیکھتا۔ اب خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ملکہ کو تو اس کی تیاریاں دیکھ کے ہی آگ لگ گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس طرح تیار ہو کے ملکہ پھر سے اپنی ساری ہمت جٹاتی اس شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سے ہاتھ ڈال گئی۔ جاسوسی کر کے پتہ کروا لو، ذیشان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور وہاں سے پلٹتا اپنی مہنگی گھڑی کو کلائی پہ باندھنے لگا۔ آپ اتنی آسانی سے میرے سوالوں سے نہیں بچ سکتے۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ ذیشان نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ایک جائے تو دوسری کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں چند دنوں کے لیے گئی تھی مما کے گھر، ہمیشہ کے لیے نہیں گئی تھی جو کسی اور کی باہوں میں۔ شٹ اپ ملکہ اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر کا باندھ ٹوٹ جائے۔ ذیشان اونچی آواز میں دھاڑا تو وہ روتے روتے چپ کر گئی۔ خاموشی تھوڑی طویل ہو گئی۔ وہ تیار ہوتا اب دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا کہ ملکہ کی بات پہ اس کے جاتے قدموں کو زنجیر پڑ گئی۔ آپ کے لیے صفائی دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ مرد ہیں، لیکن اگر یہی تصویریں میری ہوتی، میں کسی اور کی باہوں میں ہوتی اور اس سے پہلے کہ ملکہ اپنی بات مکمل کرتی، ذیشان انتہائی غصے سے پلٹا، اس کی جانب بڑھتا اس کے لبوں پہ پھل ڈال گیا۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی بے-بس ہو کے رہ گئے۔ اس کی سانسوں کو چراتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ وہ ذیشان کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی، پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہلکا نہ ہوتی۔ اب اس کے کندھوں میں ناخن چبھ رہی تھی۔
جسے ذیشان کی گرفت نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کے دونوں کلائیوں کو جھگڑے اس کی کمر پہ لگائے تھے۔ وہ اس کی سانسوں پہ قابض آتا اسے بے جان کر گیا۔ اس کی حالت دیکھتے ذیشان ذرا سا پیچھے ہٹا، لیکن اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا۔ دونوں ہی گہری سانسیں لے رہے تھے۔ ملکہ کے گال آنسوؤں سے تر تھے، جبکہ آنکھوں میں شکوہ تھا۔ گہرے سانس لیتی وہ سفید جھلکاتے لبوں کے ساتھ ذیشان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے اندر کا سارا غصہ اس پہ انڈیل چکا تھا۔ آئندہ اگر ایسی بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ذیشان نے اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں لیے گھراتے کہا، جبکہ ذرا سا بھی دباؤ نہیں بڑھایا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہے نا آپ کو؟ صرف بولا ہے ابھی، ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن میری ہمت دیکھے، میں تو سب کچھ دیکھ کے بھی زندہ ہوں اور سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے بتاؤ، کیا تمہیں میری آنکھوں میں کسی اور کا عکس دکھائی دے رہا ہے؟ اسے خود سے قریب تر کرتے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ملکہ کے دل نے گواہی دی کہ وہ صرف اس کا ہے، لیکن ان تصویروں کا کیا کرتی؟ انہیں بھی تو ذیشان نے جھٹلایا نہیں تھا۔ کیسی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ذیشان دکھی لہجے میں بولا۔ ملکہ، یہ کیسی محبت ہے جس میں اعتبار نہیں؟ ذیشان کی بات پہ ملکہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ تو کیا وہ تصویریں جھوٹی ہیں؟ ملکہ نے امید لیے پوچھا۔ ایک پل وہ ذیشان اسے دیکھنے لگا۔ سچ ہے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا۔ تو ملکہ نے تڑپ کے خود کو ذیشان کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن تھک ہار کے خوف ہی رک گئی۔ جبکہ آنسو نہ تھمے، صرف ایک پل لگا تھا جو میری لاپرواہی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں ملکہ، وہ کب قریب آئی مجھے نہیں پتا، لیکن جب وہ قریب آئی اسی پل اسے خود سے پرے جھٹکا۔ ذیشان اسے بنا پلک جھپکے بتائے جا رہا تھا، جو اب کچھ نارمل ہو رہی تھی۔ میں ذیشان ارسلان ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو صفائی نہیں دی، لیکن تمہیں بتایا سب جو بھی ہوا صرف اس لیے کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میرے لیے کیا ہو تمہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ جذب کے عالم میں بولا، آپ اس گندی جگہ کیوں گئے تھے؟ ملکہ نے اس کی ہر بات پہ ایمان لایا تھا، لیکن اس گندی جگہ پہ ذیشان کا جانا ملکہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کبھی کبھی گند کو صاف کرنے کے لیے گندی جگہ جانا پڑتا ہے، لیکن بے فکر رہو، تمہارا شوہر خود کو ہر طرح کی گند سے بچا کے رکھے گا۔ ذیشان نے اسے نرم لہجے میں کہتے اپنی باہوں میں بھرا، جو اب کافی مطمئن تھی۔ اس کا یہ انداز آج پہلی بار ذیشان نے دیکھا تھا۔ اتنی محبت دیکھ کے وہ من ہی من خوش بھی تھا۔
پلیز آپ یہ سب چھوڑ دیں، ان گندے لوگوں میں نہ جایا کرو۔ پہلے ہم سے ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چھین لیا۔ پلیز ہان، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ وہ اس کا ہچکیوں سے رو دی۔ وہ لڑکا یاد ہے جس نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی۔ ملکہ کی بات کو اگنور کرتے وہ وہی بات کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ملکہ نے دھڑکتے دل سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے حیرت سے مت دیکھو، تمہیں کیا لگا تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ذیشان کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ملکہ شرمندہ ہو گئی۔ اس لڑکے کا کیا قصور تھا؟ وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ تو ایک کیس ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آیا۔ نہ جانے روزانہ کتنے ایسے بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی جو گاجر مولی کی طرح کٹ جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور میں اسے روکوں گا۔ مجھے اپنی ملکہ کا ساتھ چاہیے۔ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ ذیشان خان کی بات پہ ملکہ کا دل اس کی لہب پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ واپس اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آپ وعدہ کریں کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوں گے؟ ملکہ بچوں کی طرح بولتے ذیشان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا میری جان، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، آئندہ کبھی بنا مجھے بتائے میرے بغیر گھر سے نہیں نکلو گی۔ یہاں آنا ہو یا خان منچن جانا ہو یا کہیں بھی، بے شک مجھ سے لڑنے آنا ہو، لیکن اکیلی نہیں نکلو گی۔ ذیشان نے اسے محبت بھرے سرد لہجے میں وارن کیا۔ چلیں پھر مجھے بابا کے گھر چھوڑ آئیں۔ ملکہ نے لاڈ پانے والے انداز میں کہا تو ذیشان نے اسے گھورا۔ اب آ گئی ہو تو نہیں جانے دوں گا۔ ذیشان نے اس کے گال پہ بوسہ دیتے آنکھیں میچے کہا۔ ملکہ کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ خان پلیز، وہ منمنائی۔ یا خان، یہ یہاں آنے سے پہلے سوچنا تھا۔ ذیشان نے اس کا سر تکیے پہ گراتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ خان کی قربت میں پل پل پگھل رہی تھی۔ یہ آنکھوں کے پردے پہ پھر سے اس لڑکی کا خان کو چھونا یاد آیا۔ دل پھر سے بے چین ہوا اور آنکھیں کرتی خان کو دیکھا۔ خان، وہ جو اس کی بیوٹی بون پہ جھکا نرمی سے اپنی شدتوں کو برسا رہا تھا، اس کی پکار پہ ذرا سا سر اوپر کو اٹھاتا دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ ملکہ نے اپنا نچلا لب کچلا، جو خان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اس کے ہونٹ کو چھڑاتے وہ اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے قفل لگا گیا۔ دھیرے دھیرے اپنی سانسوں میں اس کی سانسوں کو ڈھیلتے وہ بے خود ہوا تھا اور ملکہ بھی اس کی قربت میں سب کچھ بھولتی اپنا آپ اس کو سونپ گئی۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 14 بائی منتہا جہان۔ انہیں ہیوی ڈوز کے ڈرگس دیے گئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔
اور ہو سکتا ہے مزید آگے بھی اس کا اثر ہو. انجیکشن لگا دیا ہے, یہ اٹھے تو انہیں یہ میڈیسن دے دیجیے گا, امید ہے آرام آ جائے گا, ورنہ کل پھر سے چیک اپ کر لوں گا. ڈاکٹر برہان نے تان سے یارم شاہ سے کہا تو وہ لب بھنچے سر اس بات میں ہلا گیا. اب کیا کرنا ہے آگے؟ آج ہم خاموشی سے آ گئے وہاں سے, اور سلطان ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھے گا. میرا تو دل تھا آج ہی سلطان کا کام تمام کر دیتے ہیں, زاویار نے غصے ضبط کرتے کہا. شاہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور واپس اندر کمرے کی جانب نگاہ گئی جہاں وہ بیڈ پہ بے سوت لیٹی تھی. سلطان کہا, میں بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں اور بگاڑوں گا بھی, آج کی خاموشی کو صدقہ سمجھے. یارم شاہ کمر پہ ہاتھ باندھے غیر مرئی نقطے پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا. اب تو وہ تمہاری کمزوری سے بھی واقف ہو گیا ہے. زاویار کا اشارہ انشا کی جانب تھا. کمزوری کو طاقت بنانا یارم شاہ کو اچھے سے آتا ہے. تم کل نکاح کا بندوبست کرو. یارم شاہ کی بات پہ زاویار ایک لب سے گہرا مسکرایا. یہی تو وہ چاہتا تھا. سر اس بات میں ہلاتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا, جبکہ یارم شاہ روم میں آتے کہتی نگاہوں سے انشا کو دیکھنے لگا. اس معصوم چہرے کا وہ کس قدر دیوانہ ہوا کرتا تھا, لیکن اس کی باتوں نے یارم شاہ کو اس سے دور کر دیا تھا. 2 سال وہ اس سے دور رہا, لیکن بے خبر ایک پل کو نہ رہا. بلال کو اچھے سے جانتا تھا. اس کی موت کا دکھ یارم شاہ کو بھی تھا. وہ پچھتا رہا تھا کہ وہ اسے بچا نہیں پایا. کاش وہ وقت پہ پہنچ جاتا تو وہ اس کے بعد وہ یہ بات جانتا تھا کہ انشا اس سے ضرور ملے گی, لیکن سلطان کی طرف سے کس قدر جلدی ٹھوکر ملے گی یہ اندازہ نہ تھا. وہ اب انشا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا, اس لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. ایسے تو وہ کبھی نہ رہتی, اس لیے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ تھا تاکہ اس کی حفاظت کر سکے. کیا انشا مانے گی؟ یہ معرکہ بھی ابھی اسے سر کرنا تھا, اور یارم شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ کیسے کرنا ہے. ناول جانو تم ایپیسوڈ 14 بائے منتہا جہاں. آفتاب شیرخان کی آمد پہ جہاں اس وقت سبھی فلائی الرٹ ہوئے تھے, وہیں مسٹر ضیاء کا خون خشک ہوا تھا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکلا تھا, اور وہ پروجیکٹ کسی اور کو نہیں سلطان کمپنی کو ملا تھا. شیرخان اپنی رعبداد پرسنالٹی کے ساتھ آفس میں داخل ہوا. چہرے پہ ہلکی براؤن پریڈ تھی, آنکھوں پہ نظر کا چشمہ جو اس کی شخصیت کو مزید رعبدار بنا رہا تھا. 3 پیس بلیک سوٹ میں وہ سب پہ اپنا سحر طاری کرتا اپنے آفس میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا. آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.